کھیوڑا ساڑھ مائن پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع جہلم میں تحصیل پنڈ داندر خان میں واقع ہے۔ یہ اسلام آباد سے 200 کلومیٹر دور ہے، لاہور سے 245 کلومیٹر دور ہے۔ سطح سمندر سے اس کی اونچائی 288 میٹر یعنی 945 فیٹ ہے۔ نمک کا یہ سلسلہ درہ جہلم کے قریب بینگن والا کے مقام سے شروع ہو کر درہ سندھ میں کالا باغ کے مقام پر ختم ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 300 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 8 سے 30 کلومیٹر ہے۔ کھیوڑا میں نمک کی دریافت 326 قبل از مسیح اس وقت ہوئی جب درہ جہلم کے کنارے سکندر اعظم اور راجہ پورس کے مابین جنگ لڑی گئی۔ سکندر اعظم کے فوجیوں کے گھوڑے اس علاقے میں چرنے کے دوران پتھروں کو چاٹتے پائے گئے، جس سے یہاں نمک کی موجودگی کا انکشاف ہوا تھا۔ اس وقت سے یہاں نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ یہ دنیا میں نمک کا اہم ترین ذخیرہ ہے۔ کھیوڑا کو ارضیاتی عجائب گھر بھی قرار دیا جاتا ہے، چونکہ یہاں کروڑوں سال پرانے پری کیمبرین عہد سے موجودہ دور تک کے ہجری آثار پائے جاتے ہیں۔ 1849 میں انگریز انتظامیہ نے نمک کی نکاسی کا کام سائنسی بنیادوں پر شروع کیا۔ 1872 میں ایک معروف انگریز مائننگ انجینئر ڈاکٹر ورتھ نے نمک کے ذخائر تک براہ راست رسائی کے لیے بڑی کان کی کھدائی کرائی، جو تاحال فعال ہے۔ اس وقت کھیوڑا کی کانوں میں سے 17 منزلوں سے نمک نکالا جا رہا ہے۔ سائنسی اصولوں کے مطابق کان سے 50% نمک نکال کر 50% نمک بطور ستون چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کان کی مضبوطی کو قائم رکھتا ہے۔ کھیوڑا کان کی نمک دنیا کا خوردری نمک کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں 2 کروڑ 20 لاکھ ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ کان زیر زمین 110 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 19 منزلیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین ہیں۔ اس کان میں سے سالانہ 32,500 ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ جو ٹنل آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کی ٹوٹل لمبائی 40 کلومیٹر ہے اور سامنے یہ مینار پاکستان بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو خوبصورت منظر ہے وہ ایک مسجد بنائی گئی ہے، وہ اس کو بہت خوبصورت منظر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا جو اندرونی ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 18 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو آپ کو نمک کے ڈفرینٹ کلر نظر آئیں گے، وہ اس میں وائٹ ہوگا، پنک ہوگا اور ریڈ قسم کے نمک آپ کو اندر ملیں گے۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ جنجوا اور راجوں کی ملکیت تھی۔ اس کے بعد پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اس کا چارج لے لیا۔ کھیوڑا کی نمک کی کان کا موجودہ نظام چودھری نظام علی خان نامی انجینئر کا بنایا ہوا ہے۔ کان دھانے سے 750 میٹر دور تک پہاڑ میں چلی گئی ہے۔ کھیوڑا کی نمک کی کانوں میں حال ہی میں دمہ کے مریضوں کے لیے ایک تجرباتی کلینک قائم کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کے علاوہ بیرون ملک سے بھی مریض علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں کے چیف انجینئر کا کہنا ہے کہ نمک کی چٹانوں سے نکلنے والی لہروں سے دمے کا علاج ہوتا ہے اور کمپیوٹر پر کام کرنے سے پیدا ہونے والی تھکان بھی دور ہوتی ہے۔ یہ اندر ہی بہت خوبصورت مناظر ہیں، آپ اس کو انجوائے کریں۔ اگر آپ ابھی تک اس نمک کی کان کا وزٹ نہیں کیا تو آپ ضرور جائیں، فیملی کے ساتھ جائیں، آپ بہت انجوائے کریں گے۔
یہ قلعہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع جہلم میں واقع ہے۔ اسے شیر شاہ سوری نے 948 ہجری میں مکمل کروایا۔ اس قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں خاص دروازہ، مرید دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، گھٹیالی دروازہ، سہیل دروازہ اور پیپل والی دروازہ شامل ہیں۔ قلعے کے مختلف حصوں میں ان دروازوں کو بےحد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازے کا اپنا مقصد تھا اور اس کی خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ لنگر خانی دروازہ لنگر خانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا اس لیے اس کو کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سہیل دروازہ زحل کی وجہ سے سہیل کہلایا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع تھا۔ گھٹیالی دروازے کا رخ چونکہ گھٹیال پتن کی طرف تھا اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف دروازے کے مختلف مقاصد تھے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو کہ شیر شاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا، آج میں نے گکھڑوں کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس عمل سے تقویت ملتی ہے کہ ہر قلعے کے دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے وقت نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی مینہ کاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہے، جن کی بہترین مثال سہیل گیٹ ہے۔ اس طرح بھرے بھرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر کندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتب خطاطی کے نادر نمونے میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلیں نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب سلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہجری کندہ کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ حویلی مان سنگھ ہے۔ حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جنرل راجہ مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے، جس کا انتقال 1614 عیسوی میں ہوا۔ یہ قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی کی بجائے ہندوانہ تھا۔ اکبر اعظم نے اس گنبد نما محل کو مزید خوبصورتی بخشنے کے لیے اس کے ارد گرد مزید عمارات بھی تعمیر کرائی تھی۔ اس کی چھتوں، دروازوں اور جھروکوں وغیرہ میں آج تک نفیس نقش و نگار اور بجکاری موجود ہے۔ یہ جو ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ رانی محل ہے۔ رانی محل حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شرمیتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ محل چونکہ اپنا اصل روپ کھو چکا ہے اس لیے لوگ اب اسے کالا محل بھی کہتے ہیں۔ اسے بھرے بھرے پتھر سے ایک مینار کی صورت میں بنایا گیا ہے۔ اس کی بلندی 80 فٹ ہے۔ اس محل کے مغربی جانب ایک کھلا پلیٹ فارم موجود ہے جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ محل میں پہرے داروں کے کمرے بھی موجود ہیں۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالیشان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 66 برج، 184 برجیاں، 6881 گگرے
اور 8,556 سیڑھیاں ہیں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ یہ قلعے کی مضبوط ترین دفاعی آثار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔